ایک رات میں جب دونوں ملکہ غلام یکجا ہوئے تو مہارانی نجو بائی اپنے غلام کے آگے بے بسی کے عالم میں رو پڑی۔ یہ کیا ہو گیا بچھو رام؟ ہم مہارانی سے صرف نجو بائی بن کر رہ گئے، بلکہ اب تو عام انسان کی حیثیت سے بھی جاتے نظر آ رہے ہیں۔ ہم تو کہیں کے نہیں رہے بچھو رام۔ ہماری شان، ہماری شوکت، ہمارا دبدبہ تو نوکروں پر بھی نہیں رہا۔ ہم تو کہیں کے نہ رہے۔ ہم سے یہ چھت چھین لیا گیا ہے، اور تم جسے ہمارا پرانا وفادار اور نمک خوار ہونے کا فخر ہوتا تھا، اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ کیا یہ میں کہوں کہ یہ سب تمہارے غلط مشوروں کے طفیل ہوا؟ اس وقت رات گہری ہو چلی تھی۔ راج محل کا ہر فرد محو خواب تھا۔ قلعہ نما عمارت کے اوپر ٹکا چاند راج محل کے اندر اس خفیہ گوشی میں پروان چڑھنے والی ایک نئی گھنونی سازش کو اپنی طلسماتی آنکھوں سے دیکھتا محسوس ہوتا تھا۔ اس کی روشن چمکتی آنکھ نے نہ جانے کتنے ادوار دیکھے ہوں گے، کتنی ہی محلاتی سازشوں کو پروان چڑھتے اور بے گناہوں کے خون کی ہولی کھیلتے دیکھا ہوگا۔ آج پھر ایک نئی داستان رقم ہونے والی تھی۔ ملکہ اور غلام کے درمیان آج کچھ اور نیا ہی پنپنے والا تھا۔ راج محل کا اصل چور اور سازشی دماغ بچھو رام ہی تھا۔ اس کا ڈنک مارنا نہیں، تڑپاتا تھا۔ اس نے ایک اور ایسا ڈنک تیار کیا تھا، مگر یہ ڈنک کسی اور کو مارنے کے لیے نہیں، بلکہ اپنے آپ کو مارنے کے لیے تیار کیا گیا تھا، کیونکہ پاگل دیوانہ بچھو کبھی کبھی خود کو بھی ڈنک مارتا ہے۔ شاید کچھ ایسا ہی ہونے والا تھا۔ بچھو رام آج نجو بائی کے اداس سراپا کو بڑے غور اور خاص نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ دراز قد، بھرے بھرے خد و خال، شراب کی تلچھٹ دیتا رنگ جو جسم کی گدازیت میں گھل کر ایک عجیب سا نشہ طاری کیے دیتا تھا۔ نجو بائی دو جوان بچوں کی ماں ہونے کے باوصف ابھی جوان تھی۔ اس کے جسم کی بناوٹ ہی کچھ ایسی تھی۔ وہ بنیادی طور پر رقاصہ ہی تو تھی۔ سوتی سفید رنگ کی ساڑی میں اس کا بھرا بھرا ایک ایک انگ محو رقص دکھائی دیتا تھا۔ لیکن بچھو رام کو صرف اسی سے غرض نہ تھی، وہ تو اس سے آگے کی بھی سوچے ہوئے تھا۔ وہ ایک پاگل بچھو بن گیا تھا۔ آج وہ خود کو ڈنک مارنے چلا تھا۔ جب غلام آقا کے رازدہ بنتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آقا کی کمزوریاں ان کے ہاتھ میں ہوتی ہیں۔ وہ بڑبولے موچڑے ہونے لگتے ہیں۔ بچھو رام بھی آج کچھ ایسا ہی بڑبولا ہونے والا تھا۔ نجو بائی اس کے سامنے والی کرسی پر اداس اور بکھری بکھری سی بیٹھی تھی۔ اس کے دراز سیاہ گیسو سفید ساڑی کے ادکھلے برہنہ شانوں پر ناگنوں کی طرح پھیلے ہوئے تھے۔ کمرے میں ہلکی روشنی تھی، اور اس ہلکی روشنی کا اپنا ایک سحر طاری تھا۔ بچھو رام اس کے سامنے محض 2-3 قدموں کے فاصلے پر موجود تھا۔ آج وہ کھڑا نہیں تھا، ایک کرسی پر اپنے منحنی سے وجود کو لیے بیٹھا تھا۔ جھکی جھکی سی کمر، لمبوترا چہرہ، بہت کم بالوں سے جھانکتی گنجی اور تنگ پیشانی اس کے نیچے گول چھوٹی چھوٹی آنکھوں سے وہ کوئی گرسنا بوڑھا گدھ دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے نجو بائی کی بات سنی اور چہرے پر خبیثانہ مسکراہٹ ابھری۔ بہت ہولے سے مہارانی کو پکارا، نجو بائی، جیسے بجلی کڑکی ہو، جیسے کسی نے 2 دھاری خنجر گھونپ دیا ہو۔ کچھ ایسا ہی مہارانو نجو بائی نے آج اپنے غلام بچھو رام کے منہ سے یہ لفظ نجو بائی سن کر محسوس کیا تھا۔ اسے اپنی سماعتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایک حقیر غلام، اس کے پیروں میں ہر سمے لوٹنے والا بچھو رام، وہ بھی اس سے آگے۔ وہ کچھ نہ سوچ سکی، کچھ نہ کر سکی، تاہم ایک نیم مردہ سی آواز میں ایک ہلتا سا احتجاجی لفظ فقط یہ ہونٹوں سے ضرور ابھرا، بچھو رام، کیا تم بھی؟ ہاں نجو بھائی، میں بھی، بچھو رام اسی لہجے میں بولا۔ اب وہ کرسی سمیت مہارانی نجو بائی کے تھوڑا اور قریب سرک آیا تھا۔ اس نے مہارانی نجو بائی کا نرم گرم ہاتھ اپنے کھدرے ہاتھ میں پکڑا۔ مہارانی نجو بائی کے چہرے پر اور آنکھوں سے عجیب طرح کا خوف مرتشے ہونے لگا۔ وہ جو ایک دبنگ عورت کہلاتی تھی، کوئی اس سے آنکھ اٹھا کر بات کرنا تو کجا دیکھنے کی بھی جرت نہیں کرتا تھا، اور اس سے مخاطب ہونے سے پہلے اس کی اجازت کا محتاج ہوتا تھا۔ مگر آج اس کی ہک دک سی نگاہیں سامنے اور قریب، بہت قریب بیٹھے بچھو رام پر جمی رہ گئی تھی۔ وہ آج اسے ایک راکشس کے روپ میں نظر آ رہا تھا۔ تبھی اچانک جیسے بچھو رام کا چہرہ بدل گیا اور اس کی جگہ مہاراجا چندر گپتا نے لے لی۔ وہ گمبھیر آواز میں اس میں مخاطب ہوا، دیکھ لیا مہارانی صاحبہ اپنے کالے کرتوتوں کا انجام۔ آج راج محل کا ایک ادنا خادم، جو نوکر سے بھی کم تر ایک غلام ہے، کس طرح تیرے منہ چڑھ گیا ہے۔ کیا حیثیت رہ گئی ہے تیری؟ نہیں۔ مہارانی نجو بائی کے حلق سے خوفزدہ سی سسکی برآمد ہوئی اور اس نے ایک دم ہاتھ کھینچ لیا۔ ادھر بچھو رام کی چندی چندی آنکھوں میں مستی اور مکاری حویدہ تھی، پتلے پتلے بدحیت ہونٹوں پر خبیثانہ مسکراہٹ رقصاں تھی۔ وہ بہت دھیرے سے بولا، تمہیں یہ حقیقت تسلیم کرنا پڑے گی کہ نجو بائی، اس کے سوا تم نے ہمت نہ پکڑو گی تو نہ حوصلہ،
تم مجھے غلط سمجھ رہی ہو، میں تمہیں دوبارہ مہارانی بنانا چاہت ہوں، اس راج محل کی نہیں بلکہ پوری ریاست ناگرہ کی بھی، اور پورے کوہ شمالیہ میں تمہارے نام کا دبدبہ اور ڈنکا بجوانا چاہتا ہوں۔ تمہاری یہ غلط فہمی ہے کہ میری چالیں الٹی ہو گئی ہے، پرنتو یہ تو تقدیر کا کھیل ہے، ورنہ تم بھی جانتی ہو کہ میری کوئی چال ناکام نہیں تھی، اور یہ بھی سن لو کہ تقدیر بار بار ہمارے ساتھ کھلواڑ نہیں کر سکتی۔ میرے بات کو پورے دھیان سے سنو۔ قریب بیٹھا بچھو رام بڑے سنجیدہ آواز میں اور لہجے میں مہارانی نجو بائی سے کچھ کہنے لگا اور کہتا رہا۔ بغیر کسی وقفے کے مہارانی نجو بائی جیسے بت بنی یہ سب سنتی چلی جا رہی تھی۔ سب سے آخر میں بچھو رام نے اپنی کرسی کو تھوڑا سا پیچھے کھسکا کر مہارانی نجو بائی سے کہا، میں کل ہی راجپور نکل جاؤں گا، وہاں کے دیوان صاحب شیورائے بھولکر سے ملاقات کرتا ہوں۔ وہ فرنگیوں کا وفادار ہی نہیں بلکہ بڑے بڑے افسروں تک اس کی رسائی ہے۔ میری باتیں سن کر ہو سکتا ہے وہ میری ملاقات گورنر روڈنی کاسٹوفر اور جنرل مائیکل شاہ سے بھی کروا دے، پھر دیکھنا کیسے دھرن تختہ اپنے نئے راجا پرتاپ کمار کا ہوتا ہے۔ پھر آخر میں مہارانی نجو بائی کی طرف دیکھ کر معنی خیز لہجے میں بولا، بس نجو بائی، صرف ایک ہاں درکار ہے۔ کیا کہا میں نے؟ مہارانی نجو بائی کا چہرہ جو تھوڑی دیر پہلے شخص کردی کی تصویر بنا ہوا تھا بچھو رام کی باتیں سن کر ایک دم گلاب کی طرح کھل اٹھا، اور وہ بے اختیار اپنی کرسی سے اٹھ کر بچھو رام کی طرف بڑھی تھی اور اس کے قریب جا کر اس پر جھک گئی۔ بچھو رام کی چندی چندی آنکھیں پھیل کر عجیب مکروہ منظر پیش کرنے لگی تھی۔ لیکن انسپیکٹر صاحب، میں تو کسی سرائے صاحب کو نہیں جانتا۔ علی ریحان نے الجھی ہوئی سوالی نظروں سے انسپیکٹر منظور کی طرف دیکھا۔ مجھے معلوم ہے تم انہیں نہیں جانتے، مگر یہاں سب انہیں جانتے ہیں اور بہت اچھی طرح سے۔ وہ نواب شہباز خان کے چھوٹے بھائی ہیں۔ میں صرف نواب شہباز سے ملنا چاہتا ہوں، یہ پیغام انہی کے لیے ہو سکتا ہے۔ علی نے بالآخر مسکت جواب دے ڈالا تو انسپیکٹر منظور کچھ سوچتا بن گیا، پھر ہولے سے کھنگارا اور دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ علی اپنی گردن گھما کر اسے جاتا دیکھنے لگا۔ انسپیکٹر کی چال میں چروکوں سا انداز محسوس کر کے علی کو حیرت ہوئی تھی۔ اس نے دیکھا انسپیکٹر منظور نے تھوڑا دروازہ کھول کر باہر جھانکا، پھر اس کی طرف آیا اور نہایت رازدارانہ لہجے میں اس سے بولا، تم یہاں سے تریپال پور میں شاید نئے آئے ہو، اس لیے تمہیں یہاں کی اندرونی صورتحال کا علم نہیں۔ علی اس کی بات پر چونکا تھا۔ وہ سوالیہ لہجے میں بولا، کیا مطلب؟ میں آپ کی بات کا مطلب نہیں سمجھا انسپیکٹر صاحب۔ نواب صاحب بظاہر تو باغی گروہ کے حامی اور مددگار بنے ہیں، مگر درون خانہ و انگریزوں کے وفادار ہیں۔ انسپیکٹر منظور نے جیسے چونکا دینے والا انکشاف کیا۔ علی ریحان کو اس کی بات سے ایک جھٹکا سا لگا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کو نواب صاحب کے بارے میں ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ وہ انگریزوں کے وفادار کبھی نہیں ہو سکتے۔ یہ میں نہیں کہتا، بلکہ تریپال کے وہ سب لوگ کہتے ہیں جنہیں نواب صاحب کی بیٹھکوں میں بڑے بڑے انگریز افسروں کو آتے جاتے دیکھا ہے۔ بلکہ لوگوں کو بھی چھوڑو، ان کے اپنے چھوٹے بھائی سراج خان کے تو اپنے بڑے بھائی نواب شہباز خان کے ساتھ اچھی طرح جانتے ہیں۔ خود بھی یہی کہتے ہیں۔ وہ تو پہلے انہی کی قلعہ نما حویلی میں رہتے تھے۔ دونوں بھائیوں میں بڑی محبت تھی۔ سراج خان محب وطن تھے، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ ان کے بڑے بھائی نواب شہباز درپردہ انگریزوں کے حامی ہیں تو اور انہی کی حمایت میں انہیں بڑی بڑی جاگیریں عنایت کی گئی ہیں تو چھوٹے بھائی سراج خان کو اپنے بھائی سے نفرت ہو گئی اور پھر وہ ان سے الگ ہو گئے۔ انسپیکٹر منظور بتا رہا تھا، مگر علی ریحان کو اس کی باتوں پر یقین کرنے میں تامل ہو رہا تھا، کیونکہ اس کے معلومات کے مطابق نواب شہباز خان کی ہی ریاست جوناگڑھ اور پالن پورا سے بہت چھوٹی تھی۔ نہ صرف ایک مسلم ریاست تھی، بلکہ وہ کٹر مسلم محب وطن اور مسلم باغیوں کے زبردست دستے راست اور حامی تھے۔ معاف کیجیے انسپیکٹر صاحب، میں آپ کی اس بات پر یقین نہیں کر سکتا۔ اس نے کہا، آپ برائے مہربانی میری نواب صاحب سے ملاقات کا بندوبست کروا دیں، ان تک وہ پیغام پہنچانا بے حد ضروری ہے۔ اس کی بات پر انسپیکٹر منظور نے گہری ہمکاری بھری، جو لگ رہا تھا جیسے وہ بہت زبر سے کام لینے پر مجبور ہو، ورنہ اس کا مزاج ایسا نظر نہیں آتا تھا۔ بولا، ٹھیک ہے جیسے تمہاری مرضی، لیکن ایک بات یاد رکھنا، جو اہم پیغام تم یہ سمجھ کر نواب صاحب کو دینا چاہتے ہو وہ در حقیقت انگریز کے فائدے میں ہوگا، اور اس سے مسلم باغی گروہوں کو نہ صرف ناقابل تلافی نقصان پہنچ سکتا ہے، بلکہ تمہاری بھی ساری محنت پر پانی پھر سکتا ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے میز پر دھری بیل پر ہاتھ مارا۔ وہی دونوں سپاہی اندر آ گئے اور اسے سلیوٹ جھاڑا۔ گاڑی کا بندوبست کرو، ہمیں اسی وقت لال حویلی جانا ہے، انسپیکٹر منظور نے تہمکانہ لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے جناب، دونوں میں سے ایک سپاہی نے فدیانہ لہجے میں کہا، اور پھر وہ دونوں پلٹ گئے۔ چلو پھر تمہاری ضد پوری کیے دیتے ہیں۔ دونوں سپاہیوں کے جاتے ہی انسپیکٹر منظور نے علی کی طرف دیکھتے ہوئے کسی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ علی الجھ سا گیا۔
وہ کسی گہری سوچ میں غلطہ ہو گیا۔ اس وقت اسے اپنے ساتھیوں شاہ زمان اور ریبا کی شدید کمی محسوس ہونے لگی۔ وہ ہوتے تو اس سے صلاح مشورہ کر کے اس گمبھیر صورتحال سے نمٹنے کی کوشش کرتا۔ ویسے وہ پیغام جو تم نواب صابر تک پہنچانا چاہتے ہو، کیا زبانی کلامی ہے یا تحریری؟ انسپیکٹر منظور نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا تو علی ریحان اندر سے چونکا۔ اس کی چھٹی اس کسی گڑبڑ کی طرف اشارہ کرتی محسوس ہوئی، تاہم اس نے مسلطن اور دروغ گوئی سے کام لیتے ہوئے جواب دیا، تحریری پیغام ہے۔ ٹھیک ہے آؤ، انسپیکٹر منظور نے کہا اور اسے ساتھ آنے کا اشارہ کیا۔ اسی وقت ایک سپاہی نے اندر آ کر اطلاع دی کہ گاڑی تیار ہے۔ اری الجھا سا انسپیکٹر منظور کے ساتھ چل پڑا اور کمرے سے باہر آ گیا۔ برآمدے میں کھڑے ہوئے اسے وہ جیپ نظر آئی جو تھانے کے مختصر احاطے ہی میں کھڑی تھی۔ وہ انسپیکٹر منظور کے ساتھ چلتا ہوا جیپ کے قریب آیا۔ جیپ سٹارٹ تھی اور اس میں ایک ڈرائیور موجود تھا۔ انسپیکٹر ڈرائیور کے برابر والی سیٹ پر بیٹھ گیا جبکہ دو سپاہیوں کو مخصوص اشارہ کر دیا۔ انہوں نے علی ریحان کو جیپ میں سوار کرایا اور خود اس کے دائیں بائیں بیٹھ گئے۔ اگلے ہی لمحے جیپ ایک جھٹکے سے آگے بڑھ گئی اور احاطے کے پھاٹک سے گزرتی ہوئی پختہ سڑک پر آ کر دائیں جانب کو مڑ گئی۔ تھانہ آبادی کے جنوب مشرق میں تھا۔ اس طرف آبادی کم تھی، کچے پکے گھر نظر آ رہے تھے اور آگے ایک چھوٹی سی مسجد بھی دکھائی دی، مگر جیپ آبادی سے ہٹ کر دوسری سڑک پر آ گئی۔ اس کی رفتار ہلکی تھی۔ اس کے بعد وہ ایک مصروف مارکیٹ سے گزرنے لگے۔ لوگ پولیس کی گاڑی کو دیکھ کر ادھر ادھر ہو کر راستہ دینے لگے۔ ڈرائیور جیپ گھماتا ہوا مارکیٹ کو کراس کر گیا اور پھر ایک قدرے چوڑی سڑک پر آ کر اس نے جیپ کی رفتار بھی کچھ اور بڑھا دی۔ علی غور سے ارد گرد کا جائزہ لے رہا تھا۔ تریپال اسے خاصا گنجان آباد لگا۔ یہاں اس نے ایک دریا بھی بہتا دیکھا اور قدرتی جھیلیں بھی۔ آبادی کے وسط سے گزرتے وقت اس کی نظر ایک جامع مسجد پر پڑی۔ مندر اور گردوارے بھی تھے مگر بہت کم۔ جیسا کہ مذکور ہوا تریپال ایک آزاد مسلم ریاست تھی، تاہم ہندو اور سکھ بھی یہاں رہتے تھے۔ چند عیسائیوں کے بھی گھر بار تھے۔ ایک نالے کی پلیا سے جیپ دوسری جانب اتری تو نیم پختہ سڑک شروع ہو گئی۔ آبادی سے ان کا راستہ بالکل کٹ گیا تھا۔ آبادی پیچھے رہ گئی تھی۔ تھوڑا اور آگے کا سفر شروع ہوا تو آبادی کا جیسے نام و نشانی ختم ہونے لگا۔ اب نیم جنگلاتی اور مٹیالے رنگ کا میدان شروع ہو گیا تھا اور یہیں کہیں نیلے پیلے ٹبے ٹیلے پھیلے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ دونوں اطراف میں پہاڑیاں دکھائی دیتی تھی۔ ایک جگہ جنگل گھنا ہو چلا تھا۔ سڑک کچی ہو گئی تھی۔ جیپ کی رفتار نسبتاً تیز کر دی گئی تھی۔ وہ نیم ہچکولوں کی زد میں تھی۔ علی کو آس پاس کا علاقہ کچھ زیادہ ہی ویران محسوس ہوا۔ اسے حیرت تھی کہ نواب شہباز خان کی حویلی آبادی سے اس قدر دور کیوں تھی۔ یہ بات اس کے دل کو نہیں لگی۔ وہ بے چین سا ہو گیا اور اس نے بالآخر اگلی سیٹ پر بیٹھے انسپیکٹر منظور سے پوچھ لیا، کیا نواب شہباز کی حویلی آبادی سے اتنی دور ہے؟ کیوں؟ ہاں، وہ آبادی کے ہنگاموں سے دور ہی رہنا پسند کرتے ہیں، انسپیکٹر شہباز نے مبہم سا جواب دیا۔ علی کو تسلی نہیں ہوئی۔ ایک ہی اس کے اندر کا گوریلا جاگ پڑا۔ اس کی چھٹی ہی سے ایک بار پھر خطرے کا اعلان بجانے لگی۔ اس نے محسوس کیا تھا کہ ڈرائیور نے جیپ کی رفتار اب پہلے سے بڑھا لی تھی۔ حالانکہ جیپ کو خاصے ہچکولے بھی آ رہے تھے مگر وہ شاید ایسے راستوں پر جیپ چلانے کا تجربہ رکھتا تھا۔ انسپیکٹر، تم مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو؟ مانی علی نے قدرے بلند آواز میں انسپیکٹر منظور سے پوچھ ہی لیا۔ سراج خان کے پاس، انسپیکٹر منظور نے بغیر گردن پیچھے مڑے جواب دیا اور علی کے دماغ میں سائیں سائیں ہونے لگی۔ اب انسپیکٹر کے ہردرمی پر غصہ آ گیا، چیخ کر بولا، انسپیکٹر صاحب، آپ میرے ساتھ یہ زبردستی نہیں کر سکتے، روکیے جیپ، میں سراج خان سے نہیں ملنا چاہتا۔ ضد مت کرو اور نہ ہی مجھے کسی سختی پر مجبور کرو۔ تمہیں میری بات کا یقین کیوں نہیں آتا؟ ایک بار سراج صاحب سے مل تو لو، پھر تمہارا دل اجازت دے تو ٹھیک، ورنہ میں تمہیں وہاں سے نواب صاحب کی حویلی لے جاؤں گا، یہ میرا تم سے وعدہ ہے۔ علی کو شبہ ہو چکا تھا کہ معاملہ کچھ اور ہی ہے، وہ نہیں ہے جو اسے بتایا جا رہا تھا۔ وہ چاہتا تو ان کا مقابلہ کر سکتا تھا، وہ چلتی جیب سے اتر کر بھاگ بھی سکتا تھا، لیکن اس کے دل میں خیال سا ابھرا کہ اگر انسپیکٹر منظور اسے سراج خان کے پاس لے جانے پر مصر ہے تو جا کر اسے مل لینے میں کوئی حرج نہ تھا، لیکن وہ اسے کوئی پیغام نہیں سنائے گا اور اپنی ضد پر قائم رہے گا۔ سراج خان نواب شہباز خان کا ہی بھائی تھا تو کیا خبر وہ بھی اس کی ضد کے آگے مجبور ہو جاتا، لیکن اگر سراج خان سے ملنے کے بعد اس کی تسلی ہوگی کہ انسپیکٹر کی بات غلط نہ تھی تو وہ کچھ اور بھی سوچ سکتا تھا۔ یوں بھی یہ پولیس کا معاملہ تھا، جبکہ اسے پولیس کے ایک قتل کے الزام میں پہلے ہی گرفتار کر چکی تھی۔ یہی نہیں، منظور اس لاش کو بھی پہچان چکا تھا کہ وہ نواب صاحب کی ایک آدمی خابر حیات کی لاش تھی۔ معاملہ اسے اپنی سوچ سے بھی زیادہ گھمبیر نظر آ رہا تھا۔ بہرطور وہ جیپ کے اندر بیٹھا رہا۔ جیپ کا سفر مزید تھوڑی دیر جاری رہا تو اس کی رفتار بتدریج گھٹنے لگی۔ اب فضا میں اسے مرطوب سی ہواؤں کا احساس ہونے لگا تھا اور جنگل بھی قدرے گھنا ہونے لگا تھا۔ زمین بھی چٹیل نہ رہی تھی۔ اس کی جگہ کہیں قدم
کہیں قد آدم تو کہیں چھوٹے چھوٹے جھنڈ کی صورت میں جھاڑیوں کی بہتات بھی ہونے لگی تھی۔ تب یہ ایک قدرے بلند پہاڑی کی ڈھلان پر اس درختوں کے درمیان ایک مٹیالے رنگ کا مکان نظر آیا۔ وہ خاصا بڑا دکھائی دیتا تھا، اس کے سامنے وسیع احاطہ تھا، اور وہاں اس نے اسلحہ بدست پہرے داروں کو بھی دیکھا، جن کے قریب 2 قداور کتے اور خطرناک جبڑوں والے کتے بھی مٹر گشت کر رہے تھے۔ جیپ اسی احاطے کے پھاٹک سے اندر داخل ہوئی تو دونوں اسلحہ پوش پہرے دار ایک دم ہو کر ان کی طرف متوجہ ہوئے۔ جیپ رکتے ہی اس کی طرف لپکے تھے۔ علی سنبھل کر بیٹھ رہا، اس کی نظر اطراف کا جائزہ لینے لگی۔ اس کے دل کو ایک بار پھر نامعلوم سی بے چینی محسوس ہونے لگی، جیسے وہ کسی جال میں پھنسایا جانے والا تھا۔ معزز سامعین حضرات، یہ داستان ابھی جاری ہے، بقیہ واقعات اگلی قسط میں۔ دیکھتے رہیے ناولستان، اسلامی اور تاریخی کہانیوں کا مرکز۔ اللہ حافظ۔